السلام علیکم، بلدیاتی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ This headline news is brought to you by شرعی تقاضوں کے مطابق فیصل بینک اسلامک بینکنگ، بڑھو یقین کے ساتھ۔ چہرے پہ اتنا نکھار کیسے؟ Fair and Lovely Crystal Bright Beauty Cream۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور مشکل دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی۔ 128 ایکڑ پر محیط نیا ناظم آباد کی لیز منسوخ۔ ڈپٹی کمشنر ویسٹ فیاض عالم سولنکی نے لیز منسوخ کرنے کے لیے اینٹی کرپشن SPCA، لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ اور سروے سپرنٹینڈنٹ کو خطوط لکھ دیے۔ ڈی سی ویسٹ نے نیا ناظم آباد کی لیز کو جعلی اور دھوکہ دہی پر مبنی قرار دے دیا۔ 5 بینکوں کو نیا ناظم آباد اور جاورا کارپوریشن کے اکاؤنٹس بند کرنے کی ہدایت۔ 128 ایکڑ پر محیط نیا ناظم آباد جعلی اور دھوکہ دہی سے حاصل کاغذات پر بنایا گیا۔ 128 ایکڑ کا لے آؤٹ پلان کینسل کرنے کے لیے SPCA کو خط ارسال۔ عدالتی احکامات پر سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ گلشن اقبال گیلانی اسٹیشن کے قریب 2 منزلہ عمارتیں منہدم، زندگی بھر کی جمع پونجی ملیا میٹ ہوتے دیکھ کر متاثرین آبدیدہ، تبدیلی سے نالاں۔ کراچی کی لی مارکیٹ کی پرانی حیثیت میں بحالی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر KMC اینٹی انکروچمنٹ سیل نے دکانداروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ متاثرین پریشان، متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے رنچوڑ لین میں KMC انسداد تجاوزات سیل کی کارروائی۔ فٹ پاتھ پر قائم 20 دکانیں اور 5 باڑے مسمار، 100 سے زائد پتھارے، کیبن ٹھیلے ضبط۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی متحرک۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ مختلف بلاکس میں قائم غیر قانونی 4th فلور مسمار۔ کراچی میں قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ۔ گلشن معمار میں پولیس کی کامیاب کارروائی۔ 5 ایکڑ زمین پر قبضہ ختم۔ اینٹی انکروچمنٹ سیل، پولیس اور قبضہ مافیا کے کارندے گرفتار۔ 12 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ 2 کاریں اور موٹر سائیکل سمیت دیگر سامان ضبط۔ کراچی کے بلدیاتی اداروں نے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ مختلف علاقوں میں بل بورڈز کی بھرمار۔ بلدیہ شرکی میں اسٹیڈیم روڈ، گلشن اقبال، شارع فیصل، جیل چورنگی اور دیگر مقامات پر بل بورڈز آویزاں۔ بلدیہ جنوبی میں کلفٹن، دہلی کالونی، پنجاب چورنگی، گزری اور دیگر علاقوں میں بل بورڈز کی بھرمار۔ لاکھوں روپے رشوت کے عوض بلدیاتی اداروں نے بل بورڈز لگانے کی اجازت دے دی۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری نے کراچی کے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ علاقہ مکینوں کا لاش کے ہمراہ احتجاج۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے خلاف FIR درج۔ مظاہرین کا سندھ حکومت اور KMC سے پیڈسٹل برج لگانے کا مطالبہ۔ خرم شیر زمان کہتے ہیں شہر کے بلدیاتی مسائل کے ذمہ دار ناصر شاہ، شرجیل میمن اور جام خان شورو ہیں۔ ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ میئر کا اراکین قومی اسمبلی کو فنڈز دینے پر اعتراض بلا جواز ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے ذوالفقار آباد آئل ٹینکرز پارکنگ ٹرمینل میں دکانوں کی تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں شیری جنا کالونی کے دکانداروں کی خواہش پوری ہونے کا دن ہے۔ ذوالفقار آباد آئل ٹینکرز پارکنگ ٹرمینل میں دکانوں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اب تعمیراتی کام تیزی سے مکمل ہوگا۔ میئر کراچی وسیم اختر کا بلدیہ کورنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ UC 36 میں جاری سڑک کی تعمیر کے کام کا معائنہ۔ کہتے ہیں وسائل اور اختیارات ہوتے تو شہریوں کے مسائل بہت پہلے حل کر چکے ہوتے۔
बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयद रजा की जेर सदारत इजलास। मलिर आर्ट्स काउंसिल के कयाम के हवाले से मैनेजमेंट कमेटी कायम। इजलास में आइंदा 90 दिन में मलिर आर्ट्स काउंसिल को फाल करने का फैसला। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं, नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम की फराहमी के साथ साथ जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद के मौके फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना है, सेवरेज के मसाइल के हल के लिए अपनी कुव्वत व वसाइल से बढ़कर किरदार अदा कर रहे हैं। बल्दियाती मसाइल बिलखुसूस सेवरेज के मसाइल पर काबू पा सकेंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान जिला वस्ती के पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, सड़कें, बरसाती नाले, सेवरेज और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वफाकी हुकूमत मंसूबे को फौरी मुकम्मल करे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है, हमने मेहनत को हथियार बना रखा है। बल्दियाती मसाइल रफ्ता रफ्ता हल कर रहे हैं। ज़राए आमदो रफ्त आसान बना रहे हैं ताकि लोगों को सफर में मुश्किलात पेश न आए। चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं, आवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए अहदाफ तय करके पूरे जिले में तसलसल के साथ तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं, मलीर के देही इलाकों को शहरी इलाकों से हम आहंग करना हमारा आज़म है। देही इलाकों के मकीनों को रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी की तमाम तर बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का कहना है, सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए मिनी ओलंपिक्स तर्ज के इवेंट्स के इनेकाद के बाद भी खेलों की सरगर्मियां जारी हैं। बल्दिया शर्की नौजवानों को सेहतमंदाना माहौल फराहम करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। कराची में मोटरसाइकिल की खरीदो फरोख्त का मरकज अकबर रोड सेवरेज के पानी में डूब गया। सड़क की हालत अबतर, बरसों हो गए ना सड़क बनी ना ही सेवरेज की लाइन डाली गई। मुल्क भर से लोग यहां मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। कराची की सड़कें मजीद तबाहाली की जानिब बढ़ने लगी। पीपल्स चौरंगी और इसके अतराफ की सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। मेन रोड के बीच गहरा गड्ढा पड़ गया, नाले भी उबल पड़े। कराची के अहम तरीन सनती इलाके कोरंगी की सड़कें बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से तबाहाली का शिकार हो गईं। सनती इलाकों के मेहनत कश और मुसाफिर सभी इस अबतर सूरत हाल से परेशान हैं। न्यू कराची सेक्टर 5F दुआ चौक पर सेवरेज के पानी की वजह से शहरा और गलियों से लोगों का गुजरना मुहाल। सेवरेज के पानी के साथ पीने का पानी भी लाइन से रिसने लगा। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में सेवरेज और वाटर बोर्ड की नाअहली के बाइस सेवरेज का पानी गली कूचों में खड़ा हो गया। इलाका मकीनों और नमाजियों को गुजरने में मुश्किलात। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज आवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में आवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321-874-9999 पर व्हाट्सएप करें। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के शहरियों के लिए एक और मुश्किल धोखाधड़ी से हासिल की गई। 128 एकड़ पर मुहित नया नाज़माबाद की लीज मंसूख कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट फयाज आलम सोलंगी ने लीज मंसूख करने के लिए महकमा एंटी करप्शन, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट और सर्वे सुपरिटेंडेंट को खुतूत इरसाल कर दिए हैं। कराची के शहरियों के लिए एक और मुश्किल
کھڑی ہو گئی ہے. دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی 128 ایکڑ پر محیط نیا ناظم آباد کی لیز منسوخ کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر ویسٹ فیاض عالم سولنگی نے لیز منسوخ کرنے کے لیے اینٹی کرپشن SBCA لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ اور سروے سپرنٹینڈنٹ کو خطوط ارسال کر دیے, جبکہ ڈی سی ویسٹ نے نیا ناظم آباد کی لیز کو جعلی اور دھوکہ دہی پر مبنی قرار دے دیا. 5 بینکوں کو نیا ناظم آباد اور جاونا کارپوریشن کے اکاؤنٹس بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی. 128 ایکڑ پر محیط نیا ناظم آباد جعلی اور دھوکہ دہی سے حاصل کاغذات پر بنایا گیا. 128 ایکڑ کا لے آؤٹ پلان کینسل کرنے کے لیے SBCA کو خط ارسال کر دیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز فیصل ترین. جی فیصل ترین, اپڈیٹ کیجئے گا. پہلے بحریہ ٹاؤن اور اب یہ نیا ناظم آباد کا نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, عوام کدھر جائیں؟ دیکھیں بالکل علی, آپ نے صحیح کہا کہ عوام کدھر جائے. یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد پہلا بڑا فیصلہ ہے جو کہ سندھ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ویسٹ کی جانب سے کیا گیا ہے, جس میں نیا ناظم آباد کے نام سے شروع کی گئی میگا پروجیکٹ اسکیم, اس سے جو ہے وہ جعلی اور دھوکہ دہی پر مبنی کاغذات پر مبنی قرار دیا گیا ہے. یہ کاغذات جو ہے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں ڈی سی کی جانب سے. اس کے لیے چیئرمین انکوائریز اور اینٹی کرپشن کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ مسز عارف حبیب اور عقیل کریم بیڈی جو کہ اس میں شیئر ہولڈرز ہیں, انہوں نے فیک اینڈ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس کے تھرو جو ہے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے. 1960 میں یہ زمین حاصل کی گئی تھی سیمنٹ فیکٹری کے لیے. 1961 میں اس کی میعاد بڑھا کر جو ہے وہ 99 سالہ لیز کر دی گئی تھی 30 سالہ سے. اس کے بعد جو ہے اچانک اس پر ایک میگا پروجیکٹ شروع کر دیا گیا نیا ناظم آباد کے نام سے, جسے آج جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ویسٹ کے خطوط کے بعد کینسل کر دیا گیا ہے. یہ خطوط جو ارسال کیے گئے ہیں جو ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ارسال کیے گئے, اس کے علاوہ سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کو یہ خطوط ارسال کیے گئے اور چیئرمین اینٹی کرپشن کو جو ہے یہ خطوط ارسال کیے گئے. ان خطوط میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ یہ تمام پروجیکٹ جو ہے یہ جعلی کاغذات کی بنیاد پر, فیک انٹریز کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے, جس میں ایک انہی کے اسسٹنٹ کمشنر ہے, ان کا نام دیا گیا اسد اللہ عباسی جو ہے, ان کے جعلی فائل سے جو ہے یہ لیز کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. اور اب جو ہے یہ تمام پروجیکٹ جو ہے وہ کینسل کیا جا رہا ہے. نیا ناظم آباد کے اکاؤنٹ محفل جاویدان کارپوریشن کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سیز کرنے کے لیے 5 بینکوں کے پریزیڈنٹس کو جو ہے وہ خطوط لکھ دیے گئے ہیں ڈی سی ویسٹ کی جانب سے. جی اچھا فیصل ترین, یعنی ایک بار پھر سیاسی جماعتوں کو کھیلنے کا ایک نیا موقع مل گیا ہے. پہلے بحریہ ٹاؤن کے اوپر کھیلتی رہیں, اب نیا ناظم آباد کے مکین بھی سامنے نکل کر آئیں گے, کہیں جا کر اپنی رودات سنائیں گے اور بعد ازاں ان کے مالکان آ کے تمام جو خریدنے والے لوگ ہیں, جو عوام ہیں, ان کے پیسے واپس کرنے کے دعوے کر دیں گے. نہیں, عوام کے تو پیسے ہمیشہ ڈوبتے ہی آ رہے ہیں. آج تک جتنی اسکیم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کینسل کی گئی, اس میں جو ہے عوام کا ہی پیسہ ڈوبا ہے, نہ ہی لینڈ مافیا کا پیسہ کوئی ڈوبا ہے, نہ ہی بلڈر مافیا کا اس میں کوئی پیسہ ڈوبا. صرف انویسٹ کرنے والے عوام کا پیسہ ڈوبتا ہے. یہی اس وقت نیا ناظم آباد کی صورتحال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ کینسلیشن کی جاتی ہے, کیونکہ 2012 میں بھی یہ کینسلیشن کی گئی, اس کے بعد 2013 میں دوبارہ اسے ریوائز کروا دیا گیا. اس وقت کے بھی جو لیٹر ہیں انہیں جو ہے آج ڈپٹی کمشنر ویسٹ نے جو ہے وہ جعلی قرار دے دیا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ کے 2012 کے فیصلے کی وائلیشن ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے کسی بھی زمین کی لیز, میوٹیشن اور اس کے ٹرانسفر آف یوز پر جو ہے وہ پابندی عائد تھی. پھر کس طرح ایک سیمنٹ فیکٹری کے لیے دی گئی جو 1074 ایکڑ اراضی ہے اسے جو ہے وہ کمرشل استعمال کیا جانے لگا, کس طرح اس پر ایک میگا پروجیکٹ قائم کر دیا گیا, ہاؤسنگ کی اسکیم شروع کر دی گئی, اس کی بکنگ شروع کر دی گئی, اسے آباد کرنا شروع کر دیا گیا. مگر اس کا خیال آتے آتے اداروں کو جو ہے وہ 12 سال لگ گئے, کہ 12 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عوام نے جو پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ ایک جعلی اسکیم میں کیا تھا, جس کی زمین جو ہے وہ دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی تھی. اچھا فیصل ترین, پھر ہونے کیا جا رہا ہے؟ ان اداروں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے جن کی جانب سے, جن کی ملی بھگت سے یہ زمینیں الاٹ کر دی جاتی ہیں, یا وہ اس قسم کے کالے دھندے کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں. ایسے سب سوتے رہتے ہیں, لیکن جب عدالت یا کسی محکمے کی جانب سے ہاتھ ڈالنے کی باتیں کی جانے لگیں تو سارے متحرک ہو جاتے ہیں, سب اپنی نوکریاں پکی کرنے لگتے ہیں. دیکھیں علی, یہ تو وہ کیس ہو گیا کہ سرکاری افسران کے خلاف جو ہے
وہ سرکاری افسران ہی میدان میں آ گئے. اس سارے معاملے میں سروے سپرنٹینڈنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ماسٹر پلان کی جانب سے جو ہے وہ اس کے لے آؤٹ پلان دیے گئے تھے. ان تمام کی کینسلیشن کے لیے اب خطوط لکھ دیے گئے, مگر اس میں جو افسران ملوث تھے جنہوں نے بھاری نظران کے عوض اپنی جیبیں بھری اور اس طرح کے جعلی کاغذات کی بنیاد پر سرکاری زمین جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے الاٹ کر دی, اور اس کے بعد اس کی دیکھ ریکھ بھی نہیں کی گئی, نہ ہی اس کی پوچھ گچھ کی گئی. جب عوام کا پیسہ لگ گیا تو آج 12 سال بعد جو ہے اس چیز کو کینسل قرار دے دی جاتا ہے, اس کی لیز منسوخ کر دی جاتی ہے, اس کے لے آؤٹ پلان کی کینسلیشن کے لیے ماسٹر پلان کو خطوط ارسال کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل ترین, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی ہے. دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی 128 ایکڑ پر محیط نیا ناظم آباد کی لیز منسوخ کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر ویسٹ فیاض عالم سولنگی نے لیز منسوخ کرنے کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ اور سروس سپرنٹینڈنٹ کو خطوط ارسال کر دیے, جبکہ ڈی سی ویسٹ نے نیا ناظم آباد کی لیز کو جعلی اور دھوکہ دہی پر مبنی قرار دے دیا ہے. 5 بینکوں کو نیا ناظم آباد اور جاونا کارپوریشن کے اکاؤنٹس بند کرنے کی ہدایت کر دی گئی. 128 ایکڑ پر محیط نیا ناظم آباد جعلی اور دھوکہ دہی سے حاصل کاغذات پر بنایا گیا. 128 ایکڑ کا لے آؤٹ پلان کینسل کرنے کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو خط ارسال کر دیا گیا ہے. عدالتی احکامات پر سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے آپریشن جاری ہے. ریلوے حکام نے آپریشن کے تیسرے روز گلشن اقبال گیلانی اسٹیشن کے قریب متعدد تجاوزات منہدم کر دیں. مکین اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو مسمار ہوتا دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے. کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کی لگن. اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے کارروائیاں جاری ہیں. آپریشن کے تیسرے روز گلشن اقبال گیلانی اسٹیشن کے قریب غیر قانونی طور پر بنائے گئے مکانات اور دیگر تجاوزات ہیوی مشینری کی مدد سے مسمار کر دی گئیں. بے بسی کی تصویر بنے مکین زندگی بھر کی جمع پونجی مسمار ہوتا دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے. کہتے ہیں مکانات بنوانے میں جو سرکاری اور سیاسی افراد ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی. آپریشن کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی جائے وقوع پر موجود تھی. کارروائی محکمہ ریلوے اور ضلع انتظامیہ کے افسران کی نگرانی میں کی گئی. سپریم کورٹ کے احکامات پر تاریخی بازار لی مارکیٹ کو اصل شکل میں لانے کے لیے دکانوں کو خالی کرنے کے نوٹس دینے پر دکاندار مشکل میں پڑ گئے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کاروبار کرتے, اگر ہمیں ہٹانا ہے تو متبادل جگہ فراہم کی جائے. یہ لی مارکیٹ جو 1925 میں برطانوی دور حکومت میں قائم کی گئی. برطانوی انجینئر لی کے نام سے منسوب اس مارکیٹ میں 702 دکانیں تھیں جن کی تعداد 1500 تک پہنچ گئی. یہاں سبزی منڈی, کپڑا مارکیٹ سمیت مختلف اشیاء کی دکانیں ہیں. لی مارکیٹ کی تاریخی عمارت کا گھڑیال اس کی شناخت رکھتا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات پر لی مارکیٹ کو برطانوی دور کی شکل میں لانے کے لیے دکانوں کو مسمار کیے جانے کے حوالے سے جاری کیے گئے نوٹس پر دکاندار مشکل میں پڑ گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کئی نسلیں ان دکانوں سے وابستہ رہیں, اب روزگار ختم ہونے سے گھر تباہی کے دہانے پر پہنچنے کا خطرہ ہے. یہ بولتا قبضہ مافیا, ہم تو قبضہ مافیا نہیں, 1966 سے ہم لوگ ادھر ہی رہائش کرتا ہے, لیکن ہمارا روزی کا مسئلہ ہے, ہم لوگ جان دے سکتا ہے, لیکن تلک بلڈوزر کا اور رینجر جو ہمارا سپاہی ہے, ہمارا خادم ہے, ہمارا پورٹس ہے, لیکن ہم مانتا ہے, لیکن اس طریقے سے بات نہیں مانتا ہے کہ سبزی والے چڑیا پہنے ہوئے وہ لوگ بلڈوزر لے کے آئے. ہم انتظار کرتا ہے بلڈوزر ابھی لے کے آؤ, لیکن بچوں کا مستقبل ہے, ہم لوگ سانس تلک لڑے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, آخری بات یہی ہے. ہم سن 65 سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن آج یہ دیکھو بات سنو, یہ کم سے کم ادھر 700 دکانیں ہیں, مگر یہ بولتا ہے ہم اس کو مسمار کرے گا, تو ہم لوگ کدھر جاوے؟ ایک آدمی میں ایک گھر میں جو ہے 10 بندے ہیں, وہ کیا کہے گا؟ یہ جو عمران خان ہے یہ عوام کو مرا رہے یا عوام کو زندہ کر رہے؟
تو ہم جو ہے ہم لوگ کدھر جائے؟ تم بتاؤ کہ ہم بھائی ہم یہ مطالبہ کہ ہمیں متبادل جگہ دے دی جائے. ہمارا کوئی قیمتی سے جھگڑا نہیں ہے. چھوٹے آئے آج بڈھے ہو گئے, بچے ہو گئے, پوتا پوتی ہو گئے, ہمارے ساتھ ظلم کیوں کیا یار؟ میں کئی عرصے سے ہلی مارکیٹ میں ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہلی مارکیٹ کے ساتھ انصاف کیا جائے. سارا غریب عوام ہے, اس کے ساتھ اگر مارکیٹ ٹوٹا جائے تو اس کو متبادل جگہ دیا جائے. اس سے نہیں جو ہے کہ اس سے کوئی خطرہ بن جائے, عوام روڈوں پہ نکل آ جائے. اس سے اچھا ہے کہ اس کو اچھا متبادل جگہ دیا جائے. لی مارکیٹ پاکستان میں ابتدائی دور میں ایمپریس مارکیٹ, لی مارکیٹ ہی شہریوں کی اشیاء خود و نوش کی ضرورت پورا کیا کرتی تھی, جہاں پورے شہر سے لوگ خریداری کے لیے آیا کرتے تھے. بالکل 1925 سے قائم یہ لی مارکیٹ کے دکانداروں کے یہی خواہش ہے کہ یہ دکاندار جو ہیں چاہتے ہیں ان کا روزگار یہیں پر رہے, ان کو یہاں سے نہ ہٹایا جائے. اگر یہ دکانداروں کو ہٹایا بھی جاتا ہے تو ان کو متبادل دکانیں فراہم کی جائیں. کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو 1 نیوز, کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے رنچھوڑ لین میں کے ایم سی انسداد تجاوزات سیل نے کارروائی کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر قائم 20 دکانیں اور 5 باڑے مسمار کر دیے. 100 سے زائد پتھارے اور کیبن ٹھیلے بھی ضبط کر لیے گئے ہیں. کراچی کے علاقے رنچھوڑ لین میں کے ایم سی کے انسداد تجاوزات سیل نے کارروائی کی ہے. فٹ پاتھ پر قائم 20 دکانیں اور 5 باڑے مسمار کر دیے گئے. 100 سے زائد پتھارے, کیبن ٹھیلے ضبط کر لیے گئے ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کراچی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. تازہ کارروائی میں کراچی کے علاقے رنچھوڑ لین میں کے ایم سی انسداد تجاوزات سیل نے کارروائی کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر قائم 20 دکانیں اور 5 باڑے مسمار کر دیے. 100 سے زائد پتھارے, کیبن ٹھیلے ضبط کر لیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی متحرک ہو گیا ہے. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا. مختلف بلاکس میں قائم غیر قانونی 4th فلور مسمار کر دیے گئے. سپریم کورٹ کے احکامات پر ایس بی سی اے اتھارٹی انتہائی متحرک ہو گئی ہے. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا. مختلف بلاکس میں قائم غیر قانونی 4th فلور مسمار کر دیے گئے ہیں. یہ 5C ہے, 13/11 ہے مکان نمبر. اس کی جو ہے گراؤنڈ پلس 2 اپروول ہے اور 3rd اور 4th پر ہم کام کر رہے ہیں اور ریموو کرنے کا ادارے کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ اس کو صفر کر کے اترنا سپریم کورٹ کے حکم. یہ ہمارے پاس 4 ٹیمیں مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں, دن اور رات دونوں میں. دیکھیں اس میں سلسلہ یہ تھا کہ شہر میں ایک مافیا پنپ رہا تھا اور غیر قانونی تعمیرات پہ وہ حاوی ہوا تھا. چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب نے اس پہ خاطر خیر ایکشن لیا اور ہمارے جو ڈی جی ہیں آشکار داور صاحب, جمیل میمن صاحب, عادل عمر صدیقی صاحب اور اس کے کنسرن جو آفیسر ہیں فہیم مرتضیٰ صاحب, ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عارف زاہدی صاحب, ان لوگوں نے اٹھایا ہے بیڑا اور انشاءاللہ اس بیڑے کے ذریعے ہم اس کو پورا پاک کریں گے. جس قسم کی انتھرائز کنسٹرکشن کر کے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے, ادارے کی ساکھ بدنام ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں عوام بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں شہر قائد میں قبضہ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. گلشن معمار میں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 5 ایکڑ زمین پر قبضہ ختم کرا لیا. اینٹی انکروچمنٹ سیل, پولیس اور قبضہ مافیا کے کارندے گرفتار کر لیے گئے. 12 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج, جبکہ 2 کاریں اور موٹر سائیکلیں سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا گیا. کراچی میں قبضہ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں پولیس نے کامیاب کارروائی کی. 5 ایکڑ زمین پر قبضہ ختم کرا لیا گیا. اینٹی انکروچمنٹ سیل نے پولیس اور قبضہ مافیا کے کارندے گرفتار کر لیے. 12 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے 2 کاریں اور موٹر سائیکل سمیت دیگر سامان ضبط کر لیا گیا.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں نے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے ہیں. مختلف علاقوں میں بل بورڈز کی بھرمار ہے. بلدیہ شرکی میں اسٹیڈیم روڈ, گلشن اقبال, شارع فیصل, جیل چورنگی اور دیگر مقامات پر بل بورڈز آویزاں ہیں. بلدیہ جنوبی میں کلفٹن, دہلی کالونی, پنجاب چورنگی, گجری اور دیگر علاقوں میں بل بورڈز کی بھرمار ہے. لاکھوں روپے رشوت کے عوض بلدیاتی اداروں نے بل بورڈز لگانے کی اجازت دے دی ہے. کراچی کے بلدیاتی اداروں نے سپریم کورٹ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. مختلف علاقوں میں بل بورڈز کی بھرمار ہے. بلدیہ شرکی میں اسٹیڈیم روڈ, گلشن اقبال, شارع فیصل, جیل چورنگی اور دیگر مقامات پر بل بورڈز آویزہ کر دیے ہیں, جبکہ بلدیہ جنوبی, کلفٹن, دہلی کالونی, پنجاب چورنگی, گزری اور دیگر علاقوں میں بل بورڈز کی بھرمار ہے. لاکھوں روپے رشوت کے عوض بلدیاتی اداروں نے بل بورڈز لگانے کی اجازت دے دی ہے. شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈبلیو ڈی کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا. فیڈرل آفیسرز کالونی کی ابتر صورتحال کے باوجود افسران کی بلڈر مافیا پر نوازشوں کا سلسلہ جاری ہے. ذرائع کے مطابق فیڈرل آفیسرز کالونی کی سڑکیں نجی بلڈرز کو فروخت کر دی گئی ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز کے ایم عباسی. جی کے ایم عباسی, اپڈیٹ کیجئے گا. پی ڈبلیو ڈی میں خرد برد کا سلسلہ جاری ہے اور اب نئے کارنامے بھی سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل, پی ڈبلیو ڈی کے نئے کارنامے جو ہے دن بدن سامنے آتے جا رہے ہیں. اور پہلے جیسے سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی اور پلے گراؤنڈ بھی جو ہے اجڑے ہوئے تھے اور جو کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. لیکن سب سے جو اہم اسکینڈل وہ سامنے آئے جو کہ ہمارے علاقہ مکینوں سے بھی بات ہوئی, اس فیڈرل آفیسرز کالونی کے برابر میں ہی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس کو پارسا سٹی کہا جاتا ہے. اس جو پارسا سٹی کو جو ہے ایک فیڈرل آفیسرز کالونی ہے اس کے بیچ میں سے راستہ دیا گیا ہے. اور یہ جو پوری کالونی ہے اس کی سڑکیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن جو پارسا سٹی کو راستہ جاتا ہے وہ مکمل طور پر بنایا گیا ہے. جبکہ اس معاملے میں افسران نے کیسے پھرتی دکھائی, یہ سڑک کیسے بنائی گئی, جبکہ پوری جو آفیسرز کالونی ہے اس پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. نہ لائٹیں ہیں وہاں پر, نہ سڑکیں ہیں, نہ ڈرینیج کا نظام ہے اور پلے گراؤنڈ تو مکمل طور پر تباہ ہے. اور یہ وفاقی جو کہ ایک بہت بڑا کالونی ہے اس میں بہت بڑے افسران جو ہے جو کہ فیڈرل کے ملازمین ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں لیکن اس کی حالت تباہی کا شکار ہے. لیکن اس وقت جو کہ بلڈر مافیا ہے اس پر جو ہے پی ڈبلیو ڈی کے افسران جو ہے مہربان نظر آتے ہیں اور اس جو ہے نجی بلڈنگ کو ایک پکا راستہ دیا گیا ہے اور راتوں رات یہ سڑک بنائی گئی تھی. اور انتہائی جو ہے یہ اہم سڑک ہے جو کہ اس بلڈنگ کو کنیکٹ کرتی ہے, جبکہ جو دیگر کالونی کے اندر سڑکیں بنائی گئی ہیں وہ مکمل طور پر تباہی کا شکار ہے. اور جیسے ہی جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پر اندھیرا سا چھا جاتا ہے, نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ دکھتی ہے, نہ ہی کوئی سڑکیں بنی ہوئی ہیں, بلکہ سڑکوں پر اتنے گڈھے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی گاڑی لے جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ رات کو کہیں گڈھے میں نہ گاڑی جو ہے گر جائے. لیکن جو جب آپ کو پارسا سٹی جانا ہو اسی مین گیٹ سے جب آپ اندر انٹر ہوں گے تو بآسانی پارسا سٹی تک جاتے ہیں اور وہاں پر مضبوط ایک سڑک بنائی گئی ہے. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے. اور اگر ان کے فنڈ کی بھی جو ہے تحقیقات ہو تو یہاں پر بھی بہت بڑی خودبود نظر آئے گی. اور ابھی تک اس معاملے کی آڈٹ نہیں ہوئی کہ آیا جو کہ فیڈرل آفیسرز کالونی ہے وہ کیوں تباہ ہوئی اور کیسے تباہ ہوئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کہ ایم عباسی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری نے کراچی کے ایک اور شہری کی جان لے لی ہے. علاقہ مکینوں نے لاش کے ہمراہ احتجاج کیا ہے, جبکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ مظاہرین نے سندھ حکومت اور کے ایم سی سے پیڈسٹل برج لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے. ناظم آباد میں پانی کی لائن کے کام کے لیے مین روڈ پر رکھے گئے بڑے بڑے پائپوں کی وجہ سے حادثات رونما ہو رہے ہیں. 2 روز قبل انہی پائپوں کی وجہ سے حادثہ رونما ہوا جس میں ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. علاقہ مکینوں نے حادثات میں اضافے کی وجہ سے احتجاج کر کے مین روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل کر دی. احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا یہ ہمارا یہی مطالبہ تھا آج دھرنے کا. آج ہم نے میت رکھی تھی روڈ کے اوپر, حالانکہ یہ شرن صحیح نہیں ہے, لیکن اس
اسی احتجاج پہ ہم مجبور ہوئے ہیں کہ مہینے مہینے لوگ یہاں سے آر پار نہیں جا سکتے، رشتہ داروں کے پاس روڈ کراس نہیں کر سکتے. ان کو خدا را رحم کرنا چاہیے ان انسانوں کے اوپر. یہ اس ملک کے شہری ہے، ایک برج کے اوپر یہ جائیداد نہیں مانگ رہے، کوئی ان سے پلازے نہیں مانگ رہے، کوئی ان سے کمشنر نہیں مانگ رہے، پارک نوکریاں نہیں مانگ رہے، صرف ایک برج مانگ رہے ہیں جس سے وہ آرام سے اپنے آمد و رفت کر سکے. ہمیں یقین دہانی تو کی گئی ہے اور یہ ہمارے سٹی گورنمنٹ کے نمائندے آئے تھے، ہمارے پاس حکومت سندھ کے بھی آئے تھے، انہوں نے یقین دہانی کی ہے. آج کا جو احتجاج ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد ہمیں حادثات سے بچانے کے لیے ہے. ہم نے پہلے بھی کئی بار احتجاج کیا ہے، میڈیا کے توسط سے ہم نے بلدیاتی نمائندوں کو، سندھ گورنمنٹ کو درخواستیں دیے کہ یہاں پر پل بنایا جائے، ہمیں حادثات سے بچایا جائے، ہماری زندگیاں بچائی جائے. ہماری اس پٹی کی پار کی پٹی کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے. روڈ کے اوپر بڑے بڑے پائپ رکھ دیے گئے، پتہ نہیں کس قسم کا ٹھیکیدار تھا، کس قسم کا انجینئر تھا. اس کو یہ احساس نہیں تھا کہ لوگ روڈ کراس کریں گے، بچے بوڑھے ضعیف، ان کو روڈ کراس کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آئے دن حادثات ہو رہے ہیں. یہ آیا دن کا معمول بن گیا ہے. کبھی ہماری بہنیں، کبھی ہماری مائیں، ہماری بچے یہاں روڈ پہ مر رہے ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ اپنے فنڈ جو ہے ہڑپ کر رہے ہیں. یہاں ایک پل ہمارے لیے نہیں لگا سکتی ہے اور گورنر صاحب سے بھی پرزور اپیل ہے کہ وہ آئے، ہمارا حال تو دیکھیں. کچی آبادیوں والوں کو یہ انسان نہیں سمجھتے ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کے سر ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک ہفتے سے یعنی کہ جب سے یہ پیپ لگا ہوا ہے یہاں سے لوگ پھسل پھسل کے مر رہے ہیں اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہے. روز آیا دن روڈ بند کر. اس دفعہ اگر یہ پل نہیں لگا تو ایسا دھرنا دیں گے کہ انشاءاللہ اسلام آباد کیا کہ پورے پاکستان کو بھی ہم ہلا کے رکھ دیں گے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ 2004 میں نعمت اللہ خان کے دور میں یہاں پہ برج منظور ہوا. ابھی یہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، کوئی ہٹا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ بورڈ اس کو وہاں پہ شفٹ کر کے وہاں لے آگے لے گئے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے وہاں پہ لگا، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں اس کے بعد بڑے بڑے پیپ لگ گئے واٹر بورڈ کے. اب میں تو سلام کرتا ہوں واٹر بورڈ والوں کے، اتنے بڑے پیپ لگا دیے. پورے پاکستان میں آپ کو پیپ نظر نہیں آئیں گے روڈ کے اوپر پیپ لگا دیے. اچھا، یہ سامنے بڑا اسکول ہے، ادھر بڑا مدرسہ ہے. یہاں لوگوں نے کیا کر دیا کہ جب ایکسیڈنٹ شروع ہو گئے، بڑے ایکسیڈنٹ شروع ہو گئے، یہاں سے لوگوں نے اسکول سے بچہ ہٹانا شروع کر دیا جو سامنے کے ایریا کے لوگ تھے. سامنے تھا مدرسہ تھا، وہاں پہ ایکسیڈنٹ شروع ہو گئے. ہمارے خود رشتہ داروں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، میرے بچے کا ایکسیڈنٹ خود ہوا ہے، ہمارے کزن کے کم سے کم 12 موت ہو چکی ہیں، 12 موت 3 مہینے میں. ہمارا مطالبہ، میجر مطالبہ ہمارا یہ والا ہے کہ بھائی یہاں پہ برج منظور کیا جائے، اور بلکہ دھیان کرا چکے تھے، پہلے آ چکے تھے. ناظم آباد کے مکینوں نے واٹر بورڈ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا. مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیڈسٹرن برج فوری طور پر تعمیر کروایا جائے. اور اب کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے کہ شہر کے بلدیاتی مسائل کے ذمہ دار ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن اور جام خان شورو ہیں. ان کو جیل میں ڈالا جائے. میئر کا اراکین قومی اسمبلی کو فنڈز دینے پر اعتراض بلا جواز ہے. خرم شیر زمان نے کہا ہے کہ شہر کے بلدیاتی مسائل کے ذمہ دار ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام میمن اور جام خان شورو ہیں. ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. میئر نے اراکین قومی اسمبلی کو فنڈز دینے پر جو اعتراض اٹھایا ہے وہ بلا جواز ہے. مختلف مسائل پر بات چیت کے لیے صدر پی ٹی آئی خرم شیر زمان کی قیادت میں اراکین سندھ اسمبلی کا وفد چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ سے ملاقات کے لیے ان کے دفتر پہنچا، جہاں لوکل گورنمنٹ، سندھ پولیس، ایس بی سی اے اور واٹر بورڈ سمیت دیگر محکموں کے مسائل زیر غور آئے. گفتگو کرتے ہوئے خرم شیر زمان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ صوبے کا نظام چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں. بلدیاتی مسائل کے تمام ذمہ دار سندھ کے وزراء ہیں، ان کو جیل میں ڈالا جائے. ہمیں 965 ارب روپے کے آڈٹ پر بھی تحفظات ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر اس کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، ان سیکٹریز کے خلاف کیا اقدام اٹھائے گئے ہیں، ان کو کیا سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا نہیں جائے گا. اس کے علاوہ جو منسٹرز ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹرز رہے ہیں، چاہے وہ شرجیل میمن ہوں، چاہے وہ اویس مظفر ٹپی ہوں، چاہے وہ سعید غنی صاحب ہوں، چاہے وہ ناصر شاہ ہوں، چاہے وہ جام شورو ہوں، کیا ان کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے گا نہیں ڈالا جائے گا؟
کروڑوں روپے اربوں روپے عوام کے یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے آج برباد کر دیا ہے. اس کے بارے میں پوچھا گیا کیا ہوگا. خرم شیر زمان نے کہا کہ میئر کا اراکین قومی اسمبلی کو فنڈز دینے پر اعتراض بلا جواز ہے. جی میئر صاحب فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب, جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ایم این ایس کو فنڈ دے کے. تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میئر صاحب پچھلے 4 سال میں آپ نے تو کراچی میں کچھ کرا نہیں ہے. اب اگر وزیر اعظم صاحب ایم این ایس کو فنڈ دے رہے ہیں, ان فنڈ کے ذریعے عوام کے اگر کوئی مسائل حل ہو جائیں گے, تو مجھے نہیں معلوم اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے. آپ آئیں اور آگے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بتائیں, عوام میں آگے اس طرح کی بات نہ کریں. پی ٹی آئی کے رہنما نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی والے کان کھول کر سن لیں, کرپشن کے خلاف ہم خاموش نہیں رہ سکتے. جلد اپنا قبلہ درست نہ کیا تو سخت ایکشن ہوگا. کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ احمد اسحاق, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور اب کچھ بات کریں گے میئر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے. میئر کراچی وسیم اختر نے ذوالفقار آباد آئل ٹینکرز پارکنگ ٹرمینل میں دکانوں کی تعمیر کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں شیریں جناح کالونی کے دکانداروں کی خواہش پوری ہونے کا دن ہے. ذوالفقار آباد آئل ٹینکرز پارکنگ ٹرمینل میں دکانوں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. اب تعمیراتی کام تیزی سے مکمل ہوگا. میئر کراچی وسیم اختر نے ذوالفقار آباد آئل ٹینکرز پارکنگ ٹرمینل میں دکانوں کی تعمیر کا افتتاح کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی وسیم اختر نے اس موقع پر کہا کہ شیریں جناح کالونی کے دکانداروں کی خواہش پوری ہونے کا دن ہے. ذوالفقار آباد آئل ٹینکرز پارکنگ ٹرمینل میں دکانوں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. اب تعمیراتی کام تیزی سے مکمل ہوگا. میئر کراچی وسیم اختر نے بلدیہ کورنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور UC 32 میں جاری سڑک کی تعمیر کے کام کا معائنہ کیا. کہتے ہیں وسائل اور اختیارات ہوتے تو شہریوں کے مسائل بہت پہلے حل کر چکے ہوتے. میئر کراچی وسیم اختر نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کورنگی UC 36 کی زیر تعمیر سڑک کے کام کا بھی معائنہ کیا. میئر کراچی کا کہنا تھا کہ اس سڑک کا برا حال تھا, اب عوام کو سہولت میسر آئے گی. 4000 اسکوائر فٹ 2 رویہ سڑک تعمیر کی گئی ہے. شہر کے ہر ضلع میں سڑکیں تعمیر کر رہے ہیں. وسائل اور اختیارات ہوتے تو شہریوں کے بنیادی مسائل حل کر چکے ہوتے. محدود وسائل میں جو کر سکتے ہیں بھرپور کوشش اور توجہ سے کر رہے ہیں. ایشوز ظاہر ہے بہت سارے ہیں ریلیٹڈ ٹو سیوریج, پانی, مگر جو ہم نے یہ سڑک کی اسکیم لی تھی, دونوں سڑکیں بنائی ہیں اور کافی برا حال تھا یہاں سڑک کا. اب کمپلیشن پہ جاری ہے یہ انشاءاللہ. کوئی اباؤٹ 4 لاکھ اسکوائر فٹ کی سڑک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں لائٹ کا بھی انتظام نہیں تھا, تو اب ہم پولز بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ, یہاں لائٹس بھی لگ جائیں گی. ایک بڑا مسئلہ یہاں کا حل ہوگا ٹریفک سے ریلیٹڈ, مگر اور بھی ایشوز ہیں. کچرے کا ایشو ہے یہاں, نالے جو ہیں وہ بھی کچرے سے بھرے ہوئے ہیں. تو جب تک کچرے کا ڈسپوزل نہیں ہوتا, نالے ہم صاف کرتے ہیں تو 1 ہفتے میں پھر نالا بھر جاتا ہے. تو کچرے کا ڈسپوزل ہونا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کم از کم اس UC کا ایک مسئلہ تو حل ہوا کہ ٹریفک جو ہے وہ سموتھلی رن کر سکے گی دونوں ٹریکس پہ. اس موقع پر بلدیہ کورنگی کے وائس چیئرمین احمد علی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا, آپ نے دیکھا کہ اب سے چند لمحوں پہلے میئر صاحب روڈ کا وزٹ کر کے گئے. یہ روڈ انتہائی بری حالت میں تھا اور یہاں سے لوگ گزر نہیں پاتے تھے. صرف ایک روڈ استعمال ہو رہا تھا جس سے ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی ہو رہے تھے. تو ہم میئر کراچی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا اہم روڈ ڈلوایا اور یہ ڈبل سائڈ دونوں طرف روڈ ڈالا ہے. اور اسی کے اندر اس کے اندر لائٹس کا بھی انہوں نے انتظام کروایا. لائٹس بھی یہاں پہ لگ رہی ہیں اور جو سیوریج کی پرابلم تھی اس سے پہلے 24 کی یہاں پہ لائن ڈالی گئی اور تقریباً 48 مین ہول بنائے گئے. تو ماشاءاللہ ایک مکمل جامع منصوبہ بنایا ہے میئر صاحب نے. اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں, اس لیے کہ یہ کورنگی ریزیڈینشیل ایریا کو اور کورنگی انڈسٹریل ایریا کو آپس میں ٹچ بھی کرتا ہے. تمام لوگ جتنے بھی کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جابس کے لیے جاتے ہیں وہ صبح کو یہیں سے گزر کے جاتے تھے اور ان کو بہت پریشانی کا سامنا تھا, جس کی وجہ سے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میئر صاحب نے یہ منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچوایا. اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اللہ کے
ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ भी इस तरह की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी चीज़ों की ज़रूरत है, मेयर साहब के ताउन से हम इंशाअल्लाह ताला ये रोड डालते रहेंगे। इस मौके पर मौजूद आवाम ने सड़क की तामीर पर मुसरत का इजहार किया और कहा कि मेयर कराची और बल्दिया कोरंगी मजीद मसाइल का हल मुमकिन बनाएं, जिस पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपने भरपूर ताउन और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें आर्ट्स काउंसिल के कयाम के हवाले से मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई। इजलास में आइंदा 90 दिन में मलीर आर्ट्स काउंसिल को फाल करने का फैसला किया गया। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की ज़ेर सदारत मलीर आर्ट्स काउंसिल के क़याम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फनकार बिरादरी और मुंतखब हुकूमती नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन नैयर रजा ने मैनेजमेंट कमेटी के क़याम का ऐलान किया। कमेटी में सिकंदर जावेद को बल्दिया कोरंगी के लिए फोकल पर्सन बनाने का ऐलान किया गया। मैनेजमेंट कमेटी के दीगर अरकान में चेयरमैन यूसी1 सफीर हसन, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अयाज खान और डायरेक्टर काउंसिल इरशाद अहमद अराई शामिल हैं। फनकार बिरादरी की जानिब से साकिब कुरैशी, फैसल मसूद, आमिर रेम्बो, सैयद वजहत अली और नजमी खान शामिल हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि फनकारों के लिए फोरम का ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ के फनकारों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पहले मरहले में हम इस इदारे की बॉडी बनाने का काम करेंगे और इस दौरान बिल्डिंग की तज़ीन और आराइश भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आर्ट से मुतालिक तमाम शोबों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। गुलकारी, अदाकारी, नातख्वानी, अदब, फनून लतीफा समेत दीगर शोबे कायम किए जाएंगे। हर शोबे का एक हेड होगा जो कि मरकजी गवर्निंग बॉडी से मुंसलिक होगा। आर्ट्स काउंसिल के नाम के हवाले से दीगर नाम भी तजवीज किए गए, जो कि आइंदा मीटिंग में फाइनल कर दिए जाएंगे। हम इंशाल्लाह अगले 90 दिन के अंदर कमेटी को बाकायदा फाल कर देंगे। काफी दिनों से हम वर्किंग कर रहे हैं मलीर के अंदर आर्ट के हवाले से, और जितने हमारे यहाँ के फनकार हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म दें, कोई एक जगह ऐसी मुख्तस करें जहाँ पे वो नए लोगों को सिखा भी सकें और कुछ सकाफती मरकज़ भी बने। तो उस हवाले से पिछले 1 महीने से कुछ हमने वर्किंग की है। अभी हम वर्किंग पेपर एक इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे इन सबके साथ मिलके। एक जगह हमारे पास मौजूद है, उसको हम चाह रहे हैं कि तमाम हमारे जो फनकार हैं मलीर के, आर्टिस्ट हैं हमारे, उनको दें। वहाँ पे ड्रामा एकेडमी भी बने, वहाँ पे नात एकेडमी भी बने, वहाँ पे म्यूज़िक भी हो, वहाँ पे दूसरे शोबे जो हैं जो सकाफत से रिलेटेड होते हैं वो भी हैं, और वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो, वहाँ पे हेल्थ एक्टिविटी भी हो। ये एक सारा मिलकर हम चाहते हैं कि मलीर आर्ट एंड कल्चर सेंटर के हवाले से कोई यहाँ पे काम हो। तो इस पे अभी हमने आज मीटिंग की, इनिशियल मीटिंग है, शुरू अभी है कर रहे हैं हम। एक कमेटी फाउंड हो जाएगी इंशाल्लाह। उसमें हमने कुछ सरकारी लोगों को डाला है, कुछ इलेक्टेड लोग हैं, कुछ हमारे ये फनकारों पर मुश्तमिल आर्टिस्ट जो हमारे हैं, इन पर हमने मुश्तमिल एक कमेटी बना रहे हैं। इसको हम प्लान ये कर रहे हैं कि 90 डेज में इसको हम कोई आउटपुट दें, यानी कि 90 दिन के बाद जो है, ये 90 दिन के अंदर अंदर इन तमाम चीज़ों को ऐसी शक्ल मिल जाए कि वो वहाँ पे एक्टिविटी हमारी शुरू हो जाए। तो हम अपने जो ऐसे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, जो मोहब्बत करते हैं हमारी फनकार बरादरी से, आर्टिस्टों से, हमारे जो सकाफत से मोहब्बत करते हैं, उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि वो आएँ यहाँ पर और इसमें हेल्प करें, पब्लिक पार्टनरशिप करें हमारे इस इदारे के साथ। और यहाँ पे चूँकि फाइनेंस का इशू है, हमारे पास इतना नहीं है सरकार गवर्नमेंट के पास कि हम उस इदारे को पे इतना फाइनेंस कर सकें, खर्च कर सकें, तो वो इसको इस्टेब्लिश करने में हमें मदद करें। एक प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत जल्द, जहाँ पे इनवाइट करेंगे हम लोगों को, ताकि इस मरकज़ को हम बना सकें। तो एक कोशिश हो रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब होंगे। मलीर में एक आर्ट एकेडमी होना चाहिए, जो कि पहले हुआ करती थी, एक रिवायत थी, लेकिन इतनी इस्लाह नहीं थी उस चीज़ की। हम अपने तौर से यहाँ मलीर से निकले और आगे गए, परफॉर्म किया, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन को प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये नैयर भाई की अच्छी सोच है कि मलीर जो है इधर एक एकेडमी यानी आर्ट्स काउंसिल 2 होना चाहिए, जहाँ हर शोबे के लोगों को होना चाहिए, सबको जो है सबका हक मिलना चाहिए, और ये जल्द 3 महीने का मेरा ख्याल प्रोसेस है। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और जिस तरह के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे आना चाह रहे हैं, जिस तरह मैं सिंगर हूँ, मुझे ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे इनबॉक्स आते हैं और कहते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह बताएं, ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं जहाँ अपने आप को हम जो है बहुत ज़्यादा मतलब आगे लेके जा सकें। आज चेयरमैन
जनाब सैयद नईर रज़ा भाई से जो मीटिंग हुई बड़ी ज़बरदस्त रही। मलीर को बहुत अरसे से एक आर्ट एकेडमी की ज़रूरत थी, जो अब वो कमी पूरी होने जा रही है, क्योंकि जब हमने आगाज़ किया था तो कोई एकेडमी हमें अवेलेबल नहीं थी मलीर में। अपनी मदद आपके तहत जो कुछ किया, और अब नए आने वालों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। इजलास के शुरा की जानिब से चेयरमैन बल्दिया कोरंगी की इस काविश के एतराफ में उन्हें ताहयात पैटर्न इन चीफ मुकर्रर करने की करारदाद भी पेश की गई, जिस पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि किसी भी ओहदे पर सिर्फ फनकार बिरादरी का हक है। मलीर आर्ट्स काउंसिल के क़याम के लिए मुखय्यर हजरात के ताउन की तजवीज़ भी पेश की गई। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम की फराहमी के साथ साथ जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद के मौके फराहम करना हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आसिफाबाद में इंडोर गेम्स का इफ्तिताह करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से तालीम और तरबियत और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए किए जाने वाले इकदाम पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग के लिए बल्दिया गरबी की हदूद में मौजूद पार्क्स और प्ले ग्राउंड की तामीर और मरम्मत और सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्दिया गरबी में मौजूद तमाम तालीमी और कारोबारी इदारों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुसूसन सफाई सुथराई के हवाले से शऊर की आगाही के लिए किरदार अदा करें। प्रोफेसर यूसुफ रहमानी का कहना था कि तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए असातिज़ा की जानिब से भरपूर जिद्दोजहद जारी है, जबकि कॉलेज में इंडोर गेम्स रूम के कयाम से तलबा को खेल कूद के जरिए जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर यूसुफ रहमानी ने चेयरमैन बल्दिया गरबी को सिंध की सकाफती अजरक टोपी और ट्रॉफी पेश की। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि सेवरेज के मसाइल के हल के लिए कुव्वत और वसाइल से बढ़कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। UC20 अस्करी पार्क से मुत्तसिल कमर्शियल मार्केट, अंदरूनी इलाकों और झंडे शाह कब्रिस्तान में सेवरेज मसाइल का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि सेवरेज के मसाइल के हल के लिए अपनी कुव्वत और वसाइल से बढ़कर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों का मुतालिका इदारों के अफसरान के हमरा दौरा करके कोशां हैं कि बल्दियाती मसाइल बिलखुसूस सेवरेज के मसाइल पर काबू पाया जा सके। मोईद अनवर का कहना था कि सेवरेज के मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकालने के लिए वाटर बोर्ड के साथ मिलकर जेर निगरानी उमूर अंजाम दिलवा रहे हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें महदूद वसाइल में अकेले ही काम करना पड़ रहा है, दीगर नुमाइंदगान का अता पता ही नहीं है। उनका मजीद कहना था कि शहर कराची में सेवरेज के बढ़ते हुए मसाइल को काबू में लाने के लिए हर सतह पर इकदामात जरूरी हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान जिला वस्ती के पार्क, ग्रीन बेल्ट्स, सड़कें, बरसाती नाले, सेवरेज और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है। बल्दिया बस्ती के मरकजी दफ्तर में चेयरमैन रेहान हाशमी की ज़ेर सदारत ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें MQM के रुकन सिंध असम्बली वसीम कुरैशी, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट और कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के नुमाइंदगान शरीक हुए। इजलास में सेवरेज और पानी की बोसीदा लाइनों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और ट्रैफिक मसाइल का सबब बनने वाले इकदाम पर भी गौर किया गया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का कहना था कि ग्रीन लाइन मंसूबे की बर वक्त तकमील में ताखीर से कराची और बिलखुसूस जिला वस्ती बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, सड़कें, बरसात
آگاہ کیا, مختلف فورم پہ ہم یہ بات آگاہ کرتے رہے ہیں کہ ان سڑکوں کی بدحالی فوری طور پر اس کی مرمت کا کام شروع کیا جائے, کیونکہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے یہ جس حالت میں تھی کم از کم اس حالت میں لے کر آیا جائے. تو کوشش کر رہے ہیں ہم, اور آج کی میٹنگ کا رزلٹ کم از کم یہ ہوا کہ اس کو تھوڑا سا اسپیڈ اپ کرنے کے اوپر طے ہوا ہے کہ اس کو اسپیڈ اپ کیا جائے تاکہ عوام کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کسی حد تک ریڈیوس ہو سکے. اس کے علاوہ حق پرست بلدیاتی نمائندے جس چیز کو سہ رہے ہیں, اندرونی گلیوں میں جو سیوریج کے رساؤ کی وجہ سے سڑکیں برباد ہو رہی ہیں اور اس کا ڈسپوزل, مین ڈسپوزل جو کئی جگہوں سے گرین لائن پروجیکٹ کی وجہ سے رک گیا ہے, اس ڈسپوزل کو بہتر کرنے کے لیے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بھی ہم نے کیا. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ حکومت کے زیر انتظام چلنے والا ادارہ جو کہ تاحال سیوریج کے پانی کی نکاسی کا معاملہ ہو یا پانی کی ترسیل کا معاملہ ہو اس میں ناکام نظر آتا ہے. تو ہم جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں عوام کو بہتر سہولیات دینے کا عزم کیا ہوا ہے پرسوں نے. رکن صوبائی اسمبلی وسیم قریشی کا کہنا تھا کہ گرین لائن منصوبہ جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ عوام الناس وفاقی منصوبے سے مستفید ہو سکیں. آج میں ڈسٹرکٹ چیئرمین ریان ہاشمی بھائی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے گرین بس یہ جو سرجانی سے ٹاور تک بن رہی ہے اس کے جو کنسرن آفیسر ہیں چیف انجینئر نثار ساریو صاحب اور دیگر افسران کے ساتھ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کے ساتھ ایک کمبائنڈ میٹنگ رکھی جس میں ہمارے یو سی کے چیئرمین اور وس کے چیئرمین بھی شامل ہیں. اس میٹنگ کا جو خلاصہ یہی ہے کہ ایک مایوسی کی کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ ہم پشاور کے بی آر ٹی کو روتے ہیں کہ وہ پشاور کا بی آر ٹی نہیں بن رہا اور ایک پورا ایک اسکینڈل بنا دیا ہے پورے ملک کے اندر. کراچی میں جو بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس میں اتنے نقائص ہیں کہ جو اب سامنے آ رہے ہیں. اب ہم جب بات کر رہے ہیں ایز اے عوامی نمائندہ کنسرن افسران سے تو وہ یہ کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے. اب صرف چھوٹی سی مثال یہ لے لیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اس ٹائم سیوریج اور واٹر کی کرائسس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی میں سب سے زیادہ متاثر ہے. اس میں ہماری کئی سیوریج کی لائنیں ایسی ہیں, واٹر کی لائنیں ایسی ہیں ہماری جو بی آر ٹی کے اس پروگرام کے تحت جو ہے متاثر ہوئی ہیں. ہمارے سروس روڈ متاثر ہوئے ہیں. ڈی ایم سی سینٹرل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویسے ہی اپنے فائنینشلی کرائسس کا شکار ہے. بقیہ کام جو ہے یہ بی آر ٹی نے جو کیا ہے اس کے ہمارے سروس روڈز پلس وہ پارکس اور گراؤنڈ جہاں انہوں نے کنسٹرکشنز کے لیے اپنے میٹیریل کو اتارا وہ برباد ہو گئے. گرین لائن منصوبے سے وابستہ افسران کا کہنا تھا کہ گرین لائن منصوبے کی تکمیل اور سفری سہولیات کی ابتدا کے ساتھ اگلا مرحلہ گرین لائن منصوبے کی تعمیر کی زد میں آنے والے انفراسٹرکچر کی بحالی ہے. بس آج کی میٹنگ میں مختلف مسائل پہ بات ہوئی ہے, خاص طور پہ شیر شاہ سوری روڈ اور جو 3 بریجز بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ 29 تاریخ تک 3 بریجز کھول دیں گے اور اگلے 2 سے 3 مہینوں میں جو نیچے کی روڈ ہے شیر شاہ سوری روڈ اس کو بھی ریپیئر کر کے اور ٹریفک کے لیے کب کھول دیں. مسائل تو یہی تھے, ظاہر ہے 3 بریجز بن رہے تھے, اس کی وجہ سے کنسٹرکشن مٹیریل پڑا ہوا تھا, لوگوں کو تکلیف تھی. لیکن انشاءاللہ 29 تاریخ کے بعد اس روڈ پہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. بریجز تو ہم کھول دیں گے 29 تاریخ کو, اس کے بعد باقی روڈ کا کام 2 مہینے میں ہو جائے گا. چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریحان ہاشمی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت منصوبے کو فوری مکمل کرے اور ضلع وسطی کے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کو بحال کرے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ رہیے میٹرو 1 نیوز کے ساتھ.